اور امام حسین کی یاد میں ہم لوگ آئے ہیں، شہدائے کربلا کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بڑی مبارک محفل ہے، ہم تو 12 بیانوں میں کہتے ہیں وہ اتنی مبارک ہستیاں ہیں وہ کہ جن کا نام لوگوں کو بغیر وضو نہیں لینا چاہیے۔ آداب تو یہ ہیں، حقیقت یہی ہے، اتنی مقدس ہستیاں ہیں وہ کہ جن کے گھروں میں جبریل امی بغیر اجازت آتے نہ تھے، وہ مقام ہے اہل بیت کا۔ عزیزان محترم، اسلام کی نشر و اشاعت اور بقا اور حفاظت کے لیے بے شمار لوگوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی، لیکن تمام شہداؤں میں سب سے انوکھی قربانی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور بھی لوگ شہید کیے گئے، بہت سارے مسلمان اسلام کی بقا کے لیے، حفاظت کے لیے شہید ہوئے، لیکن حضرت امام حسین کو جس طریقے سے شہید کیا گیا، آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، آپ کے بچے 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے۔ اور محترم، انسان اپنی بھوک اور پیاس برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں والدین کے سامنے، تو بچوں کی بھوک اور پیاس یہ ماں باپ کو پاگل بنا دیتی ہے۔ یہی نقشہ کربلا کے میدان کا تھا۔ نہر فرات سے جانور پی رہے تھے اور دوسرے لوگ ہر طرح سے اس پانی کا استعمال کر رہے تھے، صرف امام حسین آپ کے جانثاروں کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے پانی بند کیا گیا تھا۔ اور عزیزان محترم، پیاس کی شدت ہو اور پانی موجود نہ ہو تو پیاس کا احساس کم ہوتا ہے، اور پیاس کی شدت ہو، تیز پیاس لگی ہو، پانی سامنے موجود ہو تو پیاس کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ دریا سامنے تھا اور تکلیف کوئی دوسرا دے، احساس کم ہوگا، لیکن تکلیف جب کوئی اپنا دیتا ہے تو احساس زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پانی بند کرنے والے کوئی غیر نہیں تھے، یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اپنے ناموں میں بلند کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اذان دیتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ جب کوئی اپنا تکلیف دیتا ہے، تکلیف کا احساس زیادہ ہوتا ہے، کوئی اپنا تکلیف دیتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت امام حسین کو پتا تھا میری شہادت کے بعد خیمے جلا دیے جائیں گے، عورتیں بے سہارا ہو جائیں گی، لیکن اس کے باوجود آپ کے پائے استقلال میں لغزشیں نہیں آئیں۔ وہ ایسا مرحلہ تھا کہ اگر اس وقت اپنے وقت کا بڑا سے بڑا بہادر پہلوان بھی ہوتا تو اپنے آپ کو جھکا دیتا، بچوں کے خاطر جھکا دیتا، لیکن جس نے اپنے آپ کو نہ جھکایا وہ امام حسین کی ذات تھی۔ آپ کے سامنے آپ کے بچوں کو شہید کیا گیا، آپ کے جانثاروں کو شہید کیا گیا، اور یہاں تک کہ 72 زخم کھا کر آپ خود بھی شہید ہو گئے۔ عزیزان محترم، آپ کی شہادت بے مثل و مثال ہے، جس نے ہمیشہ کے لیے پرچم اسلام کو بلند فرما دیا اور ہمیشہ کے لیے یزیدیت کو ختم کر دیا۔ تبھی تو غریب نواز پکار اٹھتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ حضرت غریب نواز فرماتے ہیں حسین شاہ ہیں، شاہ است حسین، حسین شاہ ہیں، بادشاہ است حسین، حسین بادشاہ ہیں، دین است حسین، حسین دین ہیں، دی پناہ است حسین، حسین دین کو پناہ دینے والے ہیں۔ سرداد نداد سر دے دیا، سرداد نداد سر دے دیا مگر نہ دیا، دست در دست یزید، اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ پر، سر دے دیا مگر نہ دیا اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ پر۔ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد امام حسین، حق تو یہ ہے کہ امام حسین لا الہ کی بنیاد ہیں۔
عزیزان ملت، امام حسین کی شہادت بے مثل و مثال، اگر اس میں تفصیلی بیان کیا جائے تو بڑا لمبا وقت، بہت لمبا عرصہ لگے گا۔ اختصار میں حضرات سمائے اہل بیت کے فضائل، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے آخری میں فرمایا، اے لوگوں میں جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے آخری خطبہ میں آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں میں جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کا دامن تھامے رہنا، مضبوطی سے گمراہ نہیں ہوگے۔ نبی فرماتے ہیں، پہلا ہے اللہ کا قرآن، کلام مجید، قرآن کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا، گمراہ نہیں ہوگے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں، دوسرا ہے میرے اہل بیت، میرے گھر والے، اہل بیت کا دامن تھامے رہنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کے مشن کو اپنا لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اہل بیت کا مشن، اہل بیت کی محبت، یہ جان ایمان ہے۔ آپ لوگ تھوڑا سا بڑے غور سے سنے باتوں کو، تھوڑا قریب اگر آ جائیں گے تو اور دقت تھوڑی ہوگی، ماشاءاللہ اور بہتر ہوگا الحمدللہ۔ ہمارے بزرگ ہیں، اگر قریب آئیں گے تو ان کی برکتیں اور قریب سے زیادہ ملیں گی۔ درود پاک میں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو کربلا کی جنگ تھی، دیکھیں جنگ بدر ہوئی، جنگ خندق ہوئی، جنگ خیبر ہوئی، جنگ احد ہوئی۔ جنگ بدر میں جو جنگ ہوئی نا، وہ کفر اور اسلام کے درمیان، بات سمجھیں آپ، کفر اور اسلام کے درمیان۔ جنگ خیبر کی جو جنگ تھی کفر اور اسلام کے درمیان، جنگ احد کی جو جنگ تھی وہ کفر اور اسلام کے درمیان۔ جنگ احد کی جو جنگ تھی، جنگ خیبر کی، جنگ خندق، جتنی بھی جنگیں ہوئی یہ کفر اور اسلام کے درمیان۔ لیکن جو جنگ کربلا ہوئی یہ کفر اور اسلام کے درمیان نہیں، بلکہ حق اور باطل کے درمیان۔ کس کے درمیان؟ حق اور باطل کے درمیان۔ آپ کو پتا ہے جب امام حسین گئے تھے نا دشمنوں کے مقابل، تو دشمن کیا کہہ رہے تھے؟ امام حسین جلدی کریں، ہم کو جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ مطلب وہ کہہ رہے تھے ہم لوگ مسلمان ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے، آپ جلد کریں، یا تو بیعت کریں یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، جمعہ پڑھنے جانا ہے ہمیں۔ یہ یزیدی کہہ رہے تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے میرے بھائی، لیکن مسلمان حقیقت میں وہ جو اہل بیت سے سچی عقیدت رکھتا ہے۔ حقیقت میں مسلمان وہی ہے جو اہل بیت کے نقش قدم پر چلتا ہے، ان کے نقش قدم کو اپناتا ہے، وہی حقیقت میں سچا مسلمان ہے الحمدللہ۔ حق و باطل کا معاملہ تھا۔ امام حسین چاہتے، اگر امام حسین چاہتے تو یزید کا تو بیعت کر لیتے، کیا ہوتا؟ جان بچتی نا بھائی۔ مسئلہ کیا ہے؟ اگر جان بچانا پڑے اور بھوک سے جان جا رہی ہو، بھوک کی وجہ سے جان جا رہی ہو، اور کوئی حلال چیز نہ ہو جس سے کھا کر جان بچائی جا سکے، تو فقہ فرماتے ہیں حرام کھا لو اتنا جس سے جان بچ سکے، جان بچا لو، جان بچانا فرض ہے۔ امام حسین چاہتے نا تو تھوڑی دیر کے لیے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتے، بیعت کر لیتے، بعد میں انکار کر دیتے، جان بچتی نا، جان بچتی۔ آج معترض اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسین کربلا میں اپنے گھر والوں کو نہ بچا پائے، اپنے آپ کو نہ بچا پائے، تو لوگوں کو کیا مدد فرمائیں گے؟ عزیزان محترم، جب اللہ دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ امام حسین کربلا میں جان بچانے کے لیے نہیں گئے تھے۔ اگر جان بچانے کے لیے جاتے تو آپشن تھا شریعت کا دوسرا، جان بچا لیتے۔ جب جان پر آ جائے تو حرام کھا کر کہا کہ جان بچاؤ آپ، لیکن حقیقت یہ ہے امام حسین جان بچانے نہیں بلکہ جان دے کر اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ آپ عزیزان محترم، آپ بیعت کرتے، یزید فاسق و فاجر تھا، عیاش تھا، اور امامت کے لیے امامت کے شرائطوں کو پائے جانا لازمی ہے۔
ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی بھی مسلمانوں کا امام ہو جائے گا. جتنی بھی عیوب تھے اس کے اندر پائے جاتے تھے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ والدین بڑے تھے تو بیٹا بھی بڑا ہوگا. نہیں، اسلام میں یہ نہیں چلتا. لیکن آج حالات کچھ اور ہیں. ہمارے یہاں کے خاص طور سے حالات یہ ہیں کہ پیر صاحب اگر واقعی میں قابل ہیں، بیٹا نالائق بھی ہو تو پیر بن جاتا ہے وہ، کیونکہ شاہزادہ ہے. لیکن حقیقت میں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. علم والوں کی قدر ہوئی ہے، شروع سے آخری تک علم والوں کی قدر ہے الحمدللہ. جو اس لائق ہو پہلے ترازو پر تولا جائے یہ اس منصب کے لائق ہے یا نہیں. اگر لائق ہے تو ہمیں تسلیم ہے، اور لائق نہیں تو چاہے وہ کوئی ہو، چاہے کسی کا بیٹا ہو، چاہے کسی بڑے باپ کا بیٹا ہو، ہمیں قبول نہیں ہے. لائق ہے تو قبول ہے، اور لائق نہیں ہے تو قبول نہیں ہے. ہاں، یہی تو معاملہ تھا. یزید عیاش تھا، شراب خور تھا، زناکار تھا، تمام کے تمام عیوب اس کے اندر پائے جاتے. اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو اس کے فسق و فجور کے لیے سند ہو جاتا. پھر اور بڑھ چڑھ کر خرافات کرتا، بدعات کو پھیلاتا. لیکن امام حسین نے اپنے جان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ آپ نے غلط کو غلط کہا. آج ہر مسلمان کو یہی مشن اپنانا چاہیے. یاد رکھیں، بڑے منصب کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. کوئی بڑا منصب اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ، تو اس کے لیے قربانیاں چھوٹوں کو دینی پڑیں گی، تبھی جا کر آپ بڑے منصب پر فائزیاب ہوں گے. امام حسین کا مشن تھا غلط کو غلط کہیں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور میرے نبی فرماتے ہیں قل الحق ولو کان مرن، حق کہو اگرچہ وہ کڑوا ہو. حق کہو، حق کہنے سے پیچھے نہ ہٹو، حق کہو اگرچہ اس کو برا لگے. تو امام حسین کا یہ مشن ہے، غلط کو غلط کہا جائے، صحیح کو صحیح کہو. اگر غلط ہے تو ڈنگے کے چوٹ پر کہو یہ غلط ہے، صحیح ہے تو صحیح الحمدللہ. یزید غلط تھا، آپ نے غلط کہا. عزیزان محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب کربلا میں گئے تھے، آپ کے ساتھ بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آپ کے ساتھ عزیز و اقارب تھے. یہ قافلہ جو پہنچا نا محرم الحرام میں، محرم کی 2 تاریخ تھی. 2 تاریخ اس وقت ایران میں شورش اٹھی تھی. تو عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا تھا، عمرو ابن سعد کو کہا جاؤ وہاں کے معاملات درست کرو. تو عمرو ابن سعد 4000 سپاہیوں کو لے کر گیا تھا، جا رہا تھا کہاں؟ ایران. وہاں بغاوت اٹھ گئی تھی تو وہاں کے معاملات کو درست کرنے کے لیے. ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ ایک کربلا کا معاملہ سامنے آیا. تو عبید اللہ ابن زیاد نے بلوایا عمرو ابن سعد کو، کہا وہاں بعد میں جانا، پہلے کربلا جاؤ، امام حسین کے معاملات کو صحیح کرو. یہاں جاؤ تو رے کے حکومت جو میں نے پروانہ لکھایا وہ دوں گا. عمرو ابن سعد یہ صحابی رسول کا بیٹا تھا. وہ صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص جن کے تعلق سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا سعد تم جنتی ہو. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا بیٹا تھا عمرو، کیونکہ حضرت امام حسین کے مرتبے کو جانتا تھا. پہلے وہ منع کیا تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اگر منع کرو گے تو جو میں نے وعدہ کیا ہے نا رے کی حکومت دینے کا وہ نہیں دوں گا. اس نے کہا مجھے 1 دن کی مہلت دو تاکہ میں سوچ لوں مجھے کیا کرنا ہے. رات بھر سوچتا رہا، لیکن دنیاوی مال و زر کا لالچی، جب دنیاوی مال و زر کی لالچ انسانوں بھر جاتی ہے نا تو وہ نہیں دیکھتا حرام ہے کہ حلال ہے، آنے دو بس. وہ صبح کہتا میں جانے کے لیے تیار ہوں. تو وہ 4000 سپاہی جس کو لے کر وہ جا رہا تھا ایران، وہی سپاہیوں کو لے کر وہ چل دیا کربلا. 3 محرم الحرام کو یہ 4000 سپاہیوں کو لے کر پہنچے. اور یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو حر بن یزید تمیمی یہ اپنے 1000 سپاہیوں کے ساتھ لے کر آ گئے 2 محرم الحرام کو کربلا. اور 3 محرم الحرام کو عمرو ابن سعد 4000 سپاہیوں کو لے کر آئے. 4000 سپاہیوں کو لے کر عمرو ابن سعد آیا. اس کے بعد دھیرے دھیرے برابر فوجیں آتی رہی، یہاں تک کہ 22000 کا لشکر جرار جمع ہو گیا. 22000 کا لشکر. ان کو پتا تھا یہ بظاہر 72 ہیں، عورتوں بچوں کو ملا کر تھے 82. ان کو لگ رہا تھا یہ تعداد میں کم ہیں، لیکن ان کے اندر خون حیدری ہے. یہ فاتح خیبر کے گھر والے ہیں، کوئی معمولی نہیں ہیں. سب کو ان کے پاوروں کے بارے میں پتا تھا. تو پتہ ہے 7 محرم الحرام سے انہوں نے پانی بند کر دیا.
اگر یہ کھاتے پیتے رہیں گے تو ان سے مقابلہ آسان نہیں ہوگا، پانی بند کر دو۔ 7ویں محرم الحرام سے پانی بند کیا گیا، 7ویں محرم الحرام سے عزیزان محترم پانی بند کیا گیا۔ اور 9ویں محرم الحرام، بڑی اختصار میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ میرے کو بعد آپ کو سننا ہے، حضرت کی بھی اپنے روشن نگر مسجد کے خطیب امام ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی بیان سننا ہے انشاءاللہ۔ 9ویں محرم الحرام کو عبید اللہ بن زیاد کا حکم آتا عمرو بن سعد کے پاس کہ حملہ کرو، ان سے کہو یا تو بیعت کریں یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو عصر کے ٹائم عمرو بن سعد نے حملے کا حکم دے دیا، اور جب شورش اٹھی، لوگوں کی آوازیں شروع ہوئیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز پڑھ کے خیمے کے دروازے پر تلوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک دشمنوں کی طرف سے شورش اٹھنے لگی، آواز اٹھنے لگی۔ آپ کی بہن حضرت زینب آئیں، کہا بھیا دیکھیے اٹھے، کیا آوازیں پیچھے سے آ رہی ہیں دیکھیے۔ تو حضرت امام حسین کی نیند لگی تھی، اچانک اٹھے، کہا بہن ابھی میں نے خواب میں دیکھا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے کہا اے نواسے، اے امام حسین، آپ لوگ بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ جب آپ نے یہ بیان فرمایا تو زینب رونے لگی، کہا اب ہمارا کیا ہوگا؟ آپ لوگ چلے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں بہن صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عباس جو آپ کے بھائی سے کہا دیکھو یزیدی کیا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس گئے تو عمرو بن سعد نے کہا یا تو بیعت کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، امیر عبید اللہ بن زیاد کا حکم ہے۔ حضرت عباس آئے اور کہا بھائی جان وہ جنگ کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ لڑائی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں ان سے جاؤ کہہ دو کہ آج کی رات ہمیں مہلت دے دیں، آج کی رات ہمیں مہلت دے دیں تاکہ ہم دل کھول کر اللہ کی عبادت کر لیں، دل کھول کر دعائیں کر لیں، استغفار کر لیں۔ جاؤ ان سے کہہ دو آج کی رات مہلت دے دیں، کل جو چاہیں وہ کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور آپ نے کہا آج کی رات ہمیں مہلت دے دو، کل آپ جو چاہیں وہ کریں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک آج کی رات مہلت دے رہے ہیں ہم۔ عزیزان محترم وہ جو 10ویں شب تھی، آج کی رات 9ویں شب ہوگی، کل کی جو آنے والی شب ہے وہ 10ویں شب، یعنی 10ویں شب کو حضرت امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ پوری رات اللہ کی عبادتوں میں گزارے ہیں، پورا وقت سجدوں کی مزے لیے ہیں، توبہ استغفار کیے ہیں، درود پاک کی کثرت کے پوری رات الحمدللہ پوری رات سجدوں کے مزے لیے ہیں۔ عزیزان محترم 10ویں محرم الحرام کو جب جنگ کی شروعات ہوئی، سورج نکلنے کے بعد جب نگاڑا بجا، جنگ کی شروعات ہوئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یزیدیوں کے سامنے گئے اور آپ نے پرزور تقریر کی ان کے سامنے، کہا ہے لوگوں ہم لوگوں کے حق کو پہچانو، پہچانو ہم کون ہیں۔ پورے روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پورے روئے زمین میں دیکھ لو میرے علاوہ کوئی نواسے رسول نہیں ہے۔ تم اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر سوچو کیا تمہارے لیے جائز ہے میرا خون بہانا؟ کیا جائز ہے؟ ارے ہم وہ ہیں، ہمارا مقام وہ ہے کہ جن کے تعلق سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسن و حسین میرے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور ہم دونوں کے تعلق سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں نواسوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اے اللہ ان سے بھی محبت فرما جو حسنین امام حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا مقام وہ ہے۔ آپ نے پرزور تقریر کی لیکن یزیدیوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔ شمر بدبخت کہتا ہے امام تقریر نہ کریں، آپ یہ بتائیں آپ بیعت کریں گے یا نہیں؟ امام حسین فرماتے ہیں میں تو بیعت نہیں کروں گا۔ جنگ کی شروعات ہوئی، عزیزان محترم جو پہلا تیر جس نے امام حسین کی لشکریوں کی طرف مارا وہ عمرو بن سعد تھا۔ اس نے کہا اے لوگوں پہلا تیر میں مار رہا ہوں، اب اندازہ لگائیں صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا پہلا تیر مارا اور کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ، اگر کوئی پوچھے کہ پہلا حملہ کس نے کیا حسینیوں پر تو میرا نام بتا دینا۔ اس بدبخت نے یہ کہا پہلا، اور جب اس نے مارا تو ظاہر سی بات ہے جب امیر کوئی کام کر جاتا ہے تو رعایا کو تو بس شروعات چاہیے،
وہ سب تیار ہو گئے، لیکن عزیزہ نے محترم دوست و احباب ہوں امام حسین جیسے، دوست و احباب آئے، کہا اے امام ہمارے رہتے پہلے آپ نہیں جائیں گے، پہلے ہم اپنی اپنی جانیں آپ کے لیے قربان کریں گے، آپ کے قدموں میں ہماری جانیں قربان ہیں۔ یہاں تک کہ جب جنگ کی شروعات ہوئی تو پہلے جو دوست و احباب آپ کے تھے عزیز و اقربا، انہوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ جب تمام عزیز و اقارب شہید ہو گئے، اس کے بعد اہل بیت نبوت کے چشم و چراغ کی باری آئی، اس کے بعد حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی، حضرت امام قاسم کی شہادت ہوئی، اور آپ کے جو سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اہلیہ محترمہ یعنی حضرت علی اصغر کی والدہ ماں حضرت امام حسین سے فرماتے ہیں میرے سرتاج یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، یہ 6 ماہ کا ہے، دیکھیے نا پانی کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے اس کی زبان بار بار باہر آ رہی ہے، اے میرے سرتاج اس کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، آپ اس بچے کو لے کر جائیں نا یزیدیوں کے سامنے، ان کے سامنے کہیں کہ پانی کے کچھ قطرات میرے بچے کو دے دیں تاکہ میں اپنے بچے کی پیاس بجھا لوں۔ عزیزان محترم جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت علی اصغر کو گود میں لے کر یزیدیوں کے سامنے پہنچے، تو اے لوگوں یہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا علی اصغر ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان بار بار باہر آ رہی ہے، اے لوگوں تمہارے یہاں بھی بچے ہوں گے، اپنے بچوں پر رحم کرتے ہوئے اللہ کے واسطے کچھ پانی کے قطرات دے دو تاکہ میں اپنے بچے کی پیاس بجھا لوں۔ عزیزان محترم آپ یہ صدائیں لگا رہے تھے کہ ایک بدبخت حرملہ دور بیٹھا ہوا تیر کا ایسا نشانہ مارا کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقوم پر چھٹتا ہوا حضرت امام حسین کے بازو پر پیوست ہو گیا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا، حضرت امام حسین نے تیر کو نکالا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، اے مولا اے اللہ یہ میری سب سے چھوٹی قربانی تھی، مولا اسے قبول فرما، اسے بھی قبول فرما۔ عزیزان محترم ان بدبختوں نے علی اصغر جیسے معصوم بچے کو نہ چھوڑا۔ حضرت امام زین العابدین کھڑے ہو گئے، کہا ابا جان مجھے اجازت دیں، آپ مجھے اجازت دیں۔ امام حسین فرماتے ہیں نہیں بیٹا تمہارا رہنا ضروری ہے، تم بیمار ہو، یہ ایسے بدبخت ہیں جنہوں نے علی اصغر کو نہ چھوڑا، اگر تم بھی نہ رہو گے ہماری عورتیں جو گھر کی ہیں یہ بے سہارا ہو جائیں گی، کوئی محرم نہ بچے گا، اے میرے بیٹے تمہارا رہنا ضروری ہے، انہیں مدینہ کون پہنچائے گا، تم رہنا بیٹے تاکہ باحفاظت ان عورتوں کو تم مدینہ پہنچا سکو۔ عزیزان محترم صبر و تسکین دیتے ہیں حضرت امام حسین حضرت امام زین العابدین کو بستر پر لٹاتے ہیں، اس کے بعد جب تیار ہو کر حضرت امام حسین دشمنوں کے مقابلے میں جاتے ہیں، خیمے میں کوہرام مچ جاتا ہے، بہن زینب کہتی ہیں بھیا جان اب ہمارا کیا ہوگا، لیکن عزیزان محترم حق اور باطل کا معاملہ تھا، اسلام کا پرچم بلند کرنا تھا، کوئی ذاتی مفاد نہ تھا، کوئی ذاتی معاملہ نہ تھا۔ حضرت امام حسین گئے، پھر آپ نے مفصل بیان کیا، ایک پرزور تقریر کی، لیکن یزیدیوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب اثر نہ ہوا تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں اے لوگوں تو جو تمہارے میں سب سے بہتر ہو میرے مقابلے کے لیے، جس کو تم نے تیار کر رکھا ہو اس کو میرے مقابلے میں بھیجو۔ عزیزان محترم حضرت امام حسین کے لیے اس وقت جو سب سے بڑے بڑے بہادر تھے عمرو بن سعد نے ان کو بچا کر رکھا تھا، ایک ایک کر کے آتے گئے اور حضرت امام حسین ایک ایک ہی وار میں ان کو جہنم میں پہنچاتے گئے۔ جب اس طریقے سے وہ قابو نہ پائے عمرو بن سعد نے کہا اے لوگوں کان کھل کر سن لو، اگر ایک ایک کر کے جنگ کرو گے تمام لوگوں کے بچے یتیم ہو جائیں گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، یک بارگی حملہ کرو، ایک ساتھ حملہ کرو۔ یک بارگی کئی تلواریں آپس میں ٹکرانے لگی، ایک بارگی حملہ ہوا، حضرت امام حسین بفرے ہوئے شیر کی طرح یزیدیوں میں گھس گئے۔ تاریخ گواہ ہے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ کا عذاب نازل ہو گیا ہو یزیدیوں پر، ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ کا عذاب اتر آیا ہو۔ ادھر سے گزرتے یزیدی گاجر مولی کی طرح کٹتے ہوئے چلے جاتے، ادھر سے کاٹتے ہوئے صفوں کو چپتے اب اس پر چلے جاتے، وہاں سے کاٹتے ہوئے آتے ادھر تک چلے جاتے، کائی کی طرح یزیدی کٹ رہے تھے، گاجر مولیوں کی طرح بالکل گیندوں کی طرح سیر اچھل رہے تھے۔ عزیزان محترم جب اس طریقے سے بھی قابو نہ پائے تو بزدلانہ طریقہ دیکھو، آمنے سامنے مقابلہ کرو، ہم تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزان محترم حقیقت تو یہ ہے کہ بچپنے سے شہادت لکھی ہوئی تھی، ورنہ الحمدللہ
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے خاندان کا ہر ایک بچہ حیدر کرار کا گھر والا ہے. ان کے اندر حضرت علی شیر خدا کا خون ہے. ایک بچہ 22,000 کے لیے کافی تھا، لیکن مسلط خدا بندی تھی کہ شہادت لکھی ہوئی تھی. ورنہ عزیزان محترم جب یہ سامنے سے قابو نہ پائے تو دور سے زہر میں بجھا کر تیروں کی بارش کرنے لگے. اتنے تیر مارے، اتنے دور سے برسائے گئے کہ آپ جس گھوڑے پر سوار تھے وہ گھوڑا بہت زیادہ زخمی ہو گیا اور چلنے کی تاب نہ لا سکا، چل نہ سکا. یہاں تک کہ ایک تیر آیا اور حضرت امام حسین کی پیشانی پر لگا. 72 زخم کھائے تھے اور ایک پیشانی پر تیر آ کر لگا. وہ پیشانی جس کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم بارہا چوما کرتے تھے، اس پیشانی پر آ کر ایک تیر لگا اور حضرت امام حسین پیشانی کے بل یعنی حالت سجدے میں زمین پر گرے اور گرتے ہی آپ کی روح قفس عنصر سے پرواز کر گئی. یزیدیوں نے یہ سوچا کہ ہم نے امام حسین کو قتل کر دیا، لیکن الحمدللہ آج بھی کربلا کی وہ زمین پکار کر یہ کہہ رہی ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے عزیزان محترم، حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی. یزید وہاں مارا نہیں گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یزیدیوں پر ایسا عذاب نازل فرمایا. آج پورے روئے زمین میں اگر کوئی مجھے بتا دے کہ یزید کی اولاد آج یہاں ہے، میں خط غلامی لکھوانے کے لیے تیار ہوں. ایسا عذاب آیا کہ نیست و نابود ہو گئے پورے یزیدی. کوئی آج یزید کی اولاد نہیں ہے. عزیزان محترم ایک بھی بچہ یزید کا آپ لوگوں کو نہیں ملے گا، لیکن الحمدللہ حسینی سادات کو آپ دیکھیں. امام حسین تو وہاں سب شہید ہوئے تھے، واپس صرف امام زین العابدین آئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حسینی نسلوں پر ایسی برکتیں عطا فرمائی. امام زین العابدین لوٹے تھے واپس اور امام زین العابدین کی نسل میں اللہ نے وہ برکتیں عطا فرمائی کہ جدھر نظر دوڑائی الحمدللہ آج سادات کرام کا سلسلہ نظر آ رہا ہے، آج سید زادے نظر آ رہے ہیں. الحمدللہ حق ہوتا ہے وہ چڑھ کر بولتا ہے. حق میں اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے. الحمدللہ جو کربلا کی جو جنگ تھی وہ حق اور باطل کی تھی. امام حسین نے اپنی شہادت پیش کی، اپنے بچوں کی شہادت پیش کی، اپنے جانثاروں کو اپنے قربان کر دیا صرف اور صرف مذہب اسلام کے خاطر. مذہب اسلام کو ہمیشہ کے لیے آپ نے بلند فرما دیا. عزیزان محترم الحمدللہ کا احسان ہے، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں حسینی بنا کر دنیا میں پیدا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سبوں کو حضرت امام حسین کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت سے سچی عقیدت رکھنے کی مولا ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.